أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله تعالى يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. سلام پیارے آقا رحمت کائنات پورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم اسلام کو عید میلاد النبی جو ہر عید کی عید ہے اس کا خلوص مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا ذمہ دار آپ کے درمیان میں آنے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ آج 1500 سالہ جشن ولادت بسعادت رحمت کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے آغاز عید کی نماز سے کیا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ جو ہے عید کی نماز چلتے رہیں گی. غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے انشاءاللہ ہم ہماری زندگیاں اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ نماز کو انشاءاللہ ہم جاری و ساری رہیں گے. اور مفتی خالد محی الدین صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. میرے ہر دل عزیز دوست برادرم عبدالاسماعیل اڈوبہ صاحب کا شیخ زبیر صاحب کا تمام کا جتنے لوگ یہاں پہ آئے ان تمام کا میں بے حد شکر گزار ہوں. آپ تمام کو پھر ایک مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوص مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قائم کردہ یہ خطبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الحمدللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس کے ساتھ نماز بھی جاری رہیں گی انشاءاللہ. ہم غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی طرف سے تمام عالم اسلام کو بالخصوص میرے ہر دل عزیز دوست اور ہمارے صدر صاحب علی جناب محمد سرفراز خان صاحب کی جانب سے تمام عالم اسلام کو دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں. اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی عید ہے جو ہر عیدوں کی عید ہے. اس کے لیے اس کو عید الاعیاد کہا جاتا ہے. الحمدللہ یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو خوشی اور مسرت ہمیں ہو رہی ہے, خدا کی قسم میں اتنی نمازیں پڑھا ہوں اتنی عبادتیں کیا ہوں لیکن کسی نماز میں میرے کو میری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بات بتا رہا ہوں کہ اتنی محبت کے ساتھ جو ہم نے آج ادا کی ہے. ہر نماز اللہ کی عبادت ہے لیکن جس عبادت میں محبت رسول شامل ہو جاتی ہے وہ عبادت معراج کو پہنچ جاتی ہے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. جو لوگ آج کے اس عبادت اور دیگر میں دانش عبدالبصیر صدر عیدگاہ بلالی اے سی گارڈ ہاکی گراؤنڈ. آج صبح چند شرپسند حضرات جو غلامان مصطفیٰ کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی جانب سے وہ لوگ عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ پر جمع ہوئے. نہ صرف جمع ہوئے, وہاں پر ایک اناتھورائز طریقے سے وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی. نہ تو انہوں نے کمیٹی سے پرائر پرمیشن آبٹین کی, نہ تو انہوں نے ہمیں انٹیمیشن دیا, نہ ہمیں اس چیز کا علم تھا. تو یہ بہت غیر قانونی رولس اینڈ ریگولیشن کا وائلیشن اور اسلامک ویلیوز کا بھی وائلیشن جو انہوں نے کیا. تو میں اہلیان اے سی گارڈ اور عیدگاہ کمیٹی عیدگاہ بلالی اے سی گارڈ ہاکی گراؤنڈ کی جانب سے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. آج میں میرے ساتھیوں کے ساتھ ہم یہاں پر مہدی پٹنم پی ایس آئے, ہم نے سرکل صاحب سے ملاقات کی اور اپنی جانب سے ہم نے انہیں ایک کمپلین دی, ایک فارمل لیٹر دیا اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم برابر اس کے اوپر ایکشن لیں گے. جو حضرات اس میں انوالوڈ ہے, جو اس کے ذمہ دار ہے, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. اور میں اس میں کمشنر سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ سخت سے سخت اس کے اوپر کارروائی کی جائے تاکہ آگے فیوچر میں اس طریقے کے واقعات شہر حیدرآباد میں پھر سے نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ مہدی پٹنم پی ایس میں کمپلین لکھانے کے لیے آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہاکی گراؤنڈ میں عید کی نماز پڑھی گئی ہے, جبکہ دین اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں, ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے, خوشی کا موقع ہے. ایسے موقع پر ہمیں چاہیے
کہ ہم وہ کام کریں جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال اس دنیا میں باحیات رہے، پھر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام کا دور آیا، 100 سال کا دور رہا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عید کی نماز نہیں پڑھی اس دن، اور نہ صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اس دن کوئی عید کی نماز پڑھی ہو۔ لہذا ہم سب اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے یقیناً یہ خوشی کا دن ہے، نبی کی آمد ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کریں، یہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے اس وقت فرشتے بعض لوگوں کو دور ہکالتے رہیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کر فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو قریب آنے دو، تو فرشتے فرمائیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ وہ امتی ہے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو فرمائیں گے۔ تو اس لیے تمام عالم اسلام سے، تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کی مذمت بیان کرے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن نماز کی بھی کوئی کسی نہ قرآن سے ثبوت ملتا ہے نہ حدیث سے ثبوت ملتا ہے، بلکہ آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں کہ بریلوی مکتب فکر کے ایک مفتی اعظم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کے فتنے ہو تو علماء کو چاہیے کہ تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شدت سے اس کی مخالفت کرے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی شدت سے مخالفت کریں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم ناظرین و سامعین، دیکھا آپ نے ان لوگوں کی حرکتوں کو، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لیبل لگایا ہوا ہے مفتی ہونے کا، پتہ نہیں کہاں سے ایسے لوگ مفتی بن کے آ جاتے ہیں، کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں، اور بدعات کو اتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اب تا قیامت چلے گی۔ صدر صاحب بھی ماشاءاللہ پورے والے ہیں، اب یا تو صدر صاحب کے دباؤ میں آ کر یہ جو مفتی صاحب اپنے آپ کو بتا رہے ہیں انہوں نے حرکت کی ہے، ان کے دباؤ میں آ کر بعد دفعہ ہوتا ہے نا کہ دباؤ میں آ کر کچھ لوگ غلط حرکتیں بھی کرتے ہیں، جیسے انہوں نے غلط حرکت کی، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو انہوں نے اس حرکت کو کرنے کے بعد میں سوشل میڈیا پر وائرل بھی کیا ہے، انٹرویو بھی دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ان لوگوں نے یہ کہا ہے، جو نماز پڑھانے والے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اس نماز میں اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا کسی عبادت میں مجھے مزہ نہیں آیا۔ جو فرض نماز ہیں ان کی بھی توہین لازم آ رہی ہے، اس جملے سے ان کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے، اور جو شریعت سے ثابت نہیں، دین سے ثابت نہیں، رسول اللہ کے طریقے سے ثابت نہیں، اس کو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے اتنا مزہ آیا، اتنا کسی عبادت میں مزہ نہیں آیا، معراج کے درجے کو پہنچ گئی نماز، استغفر اللہ استغفر اللہ، دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ جو فرض نماز بھی اگر پڑھ رہا ہو اور صحیح طریقے سے نہ پڑھے، بد دلی کے ساتھ پڑھے، لوبالی پن کے ساتھ سنت اور فردوں کی اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نہ پڑھے اور ہلکے پھلکا لے کر پڑھے، اہمیت دے کر نہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سڑے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیتا ہے وہ نماز۔ یہ اس نماز کی بات رسول اللہ نے فرمائی ہے جو فرض بھی ہے اور وقت پر بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن ایسے طریقے پر نہیں پڑھی جا رہی جیسے رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنی چاہیے تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو سڑے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اور یہ جو نماز ان لوگوں نے پڑھی ہے یہ تو شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے، یہ تو قرآن سے ہے، رسول اللہ کی تعلیم سے، صحابہ سے، اب تک کہیں سے کہیں تک بھی کسی سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اور جو حرکت انہوں نے کی ہے یہ نماز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ان لوگوں نے۔ اور بعد میں جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ ایک مولانا صاحب ہیں اور ایک ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے FIR کرائی ہے PS میں جا کر کے، یہ بہت اچھا کام کیا۔ ایسے لوگوں کو جیل ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے بھارت کے قانون کا بھی وائلیشن کیا ہے اور جو شریعت کا قانون ہے اس کا بھی وائلیشن کیا ہے، تو اس جرم میں ان کو جیل ہونی چاہیے، ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے اور ہر علاقے سے اس کی آواز اٹھنا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ بھی لازم آ رہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین امت کو دیا اس میں بھی کمی نکال دی۔ اس کا مطلب، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز ہمیں نے دی ہے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین ادھورا چھوڑ دیا جو اب یہ مکمل کرنے کے لیے چلے ہیں۔
تو لعنت ہے ایسے لوگوں کے اس عمل پر کہ جو شریعت سے دین سے ثابت نہ ہو اور یہ ایسی حرکتیں کرنے چلے عید میلاد النبی کے نام پر. اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بھی وہی معتبر ہوگی جب کہ وہ لمیٹیڈ ہو. لمیٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس حد بندی میں محبت ہونی چاہیے جو اللہ اس کے رسول نے طے کر دی ہے, کہ وہ عمل کر کے محبت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. بھئی عید میلاد النبی کی نماز کہیں سے کہیں تک بھی ثابت نہیں ہے, اور اس نماز کو پڑھ کر یہ لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے محبت رسول میں, عشق رسول میں آ کر یہ جو نماز ادا کی ہے معراج کو پہنچ گئی. تو اس نماز کا بھی اور ان لوگوں کا بھی, ان لوگوں کی حرکت کا بھی کوئی جو ہے مقام مرتبہ نہیں ہے, اور ایسے لوگوں کے اس عمل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی حرکت ہے, اور ہر مسلک والے کو آواز اٹھانی چاہیے, ورنہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوتا چلا جائے گا امت میں. آپ سے گزارش ہے ایسے لوگوں پر انکش لگانے کے لیے, ایسے لوگوں پر کارروائی کروانے کے لیے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, آواز اٹھائیے, تاکہ ہمارے دین کو کوئی آنے والے وقت میں کھلواڑ نہ بنا. انہوں نے تو رسول اللہ کے دین کو اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا دیا, جب چاہ جیسا کر لیا, جہاں جیسا چاہ چھوڑ دیا. افسوس ہوا, اور لیول لگا رکھا ہے مفتی ہونے کا, لیول لگا رکھا ہے عالم ہونے کا. کہاں پڑھ کے آئے ہو بھائی تم مفتیت کا کورس؟ کون سی کتاب میں پڑھا ہے عید میلاد النبی کا ثبوت کہاں سے پیش کر رہے ہو تم؟ حیرت کی بات ہے. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ ایسے بد دینوں کو, ایسے بدعاتیوں کو, ایسے بد اخلاق لوگوں کو, اور شریعت میں اور قانون میں وائلیشن کرنے والوں کو دعا فرمائے اللہ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ ایسے لوگوں کو کچھ سبق ملے.